کراچی میں ایک نوجوان مصطفیٰ کا قتل پورے معاشرے کو بے نقاب کر گیا۔ ارمغان جو کہ قاتل ہے، اس نے مصطفیٰ عامر کو قتل کیوں کیا؟ وہ فلمی سٹائل میں جیب سے سکہ نکالتا اور کہتا کہ ہیڈ آیا تو چھوڑ دوں گا، ٹیل آیا تو مار دوں گا۔ ہر دفعہ سکہ اچھالنے پر ٹیل آتی رہی۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غربت ہے جو انسان کو جرم کی دنیا میں دھکیلتی ہے، لیکن مصطفیٰ عامر نامی کراچی کے ایک نوجوان کا قتل کیس، اس کی تفصیلات سن کر لگتا ہے کہ دولت کی فراوانی بھی انسان کو جرم کے راستے کا مسافر بنا دیتی ہے۔ مصطفیٰ نامی نوجوان کے وحشیانہ قتل اور اداکار ساجد حسن کے بیٹے کی منشیات فروشی کے الزام میں گرفتاری کے بعد کراچی کی ایلیٹ کلاس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ یہ کیس آخر ہے کیا اور کیوں میڈیا میں اس کا چرچا ہے؟ ارمغان نے مصطفیٰ کو کیوں اور کیسے قتل کیا؟ دونوں کے درمیان وجہ تنازع کیا تھی؟ ارمغان کا اصل دھندا کیا ہے؟ ڈبہ کال سینٹر ہے کیا اور یہ کیسے چلتا ہے؟ کیا قاتل اور مقتول کے والد بھی کاروباری پارٹنر تھے؟ اس کیس میں کراچی پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کا کردار کیا ہے اور اس کا نام بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیا ساجد حسن کے بیٹے کو صرف وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا واقعی اس کا اس کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ کی بات ہے، جب کراچی کے دو نوجوان دوستوں کے درمیان پارٹی میں ایک جھگڑا ہو گیا۔ ارمغان اور مصطفیٰ عامر کے درمیان اس جھگڑے کی بنیادی وجہ انجلینا نامی ایک لڑکی بتائی جاتی ہے، جس کا اصل نام روما ہے۔ یہ لڑکی اصل میں ارمغان کی دوست تھی۔ ایک عرصے سے نہ صرف اس کے ساتھ تھی بلکہ ڈبہ کال سینٹر کے کام میں اس کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ ارمغان کو ایک عرصے سے شک تھا کہ انجلینا اور مصطفیٰ عامر کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ اس کا یہ شک نیو ایئر نائٹ کی پارٹی کے دوران یقین میں بدل گیا، جب انجلینا نے ارمغان کی بجائے مصطفیٰ عامر کو بطور پارٹنر چنا اور دونوں کچھ دیر کے لیے پارٹی سے غائب ہو گئے۔ جب یہ دونوں پارٹی میں واپس پہنچے تو ارمغان نے طیش میں آ کر مصطفیٰ عامر کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی، لیکن دوستوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اگلی صبح مصطفیٰ نے ارمغان کو ایک نازیبہ تصویر بھیجی جو اس بات کا اقرار تھا کہ اس کے اور انجلینا کے درمیان کچھ نہیں بلکہ شاید بہت کچھ چل رہا ہے۔ حقیقت جان کر ارمغان بھڑک اٹھا۔ اس نے پہلے تو انجلینا کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد مصطفیٰ عامر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ ارمغان اور مصطفیٰ عامر کے درمیان یہ کوئی پہلا جھگڑا نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کے معاملے پر جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ لڑکی امریکن نیشنل اور ان دونوں کی مشترکہ دوست ہے اور مصطفیٰ کے لاپتہ ہونے کے بعد امریکہ واپس جا چکی ہے۔ 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر اپنی گاڑی میں ارمغان کے گھر پہنچا تاکہ اس سے مل کر معاملے کو رفع دفع کیا جا سکے۔ رقیب کو سامنے دیکھ کر ارمغان آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے لوہے کا راڈ پکڑ لیا اور مصطفیٰ عامر کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ وہ فلمی سٹائل میں جیب سے سکہ نکالتا اور کہتا کہ ہیڈ آیا تو چھوڑ دوں گا، ٹیل آیا تو مار دوں گا۔ ہر دفعہ سکہ اچھالنے پر ٹیل آتی رہی اور وہ لوہے کے راڈ سے مصطفیٰ پر تشدد کرتا رہا۔ اس دوران ارمغان کا دوست شیراز وہاں بیٹھا یہ سارا تماشا چپ چاپ دیکھتا رہا۔ وحشیانہ تشدد کے باعث جب مصطفیٰ ہوش کھو بیٹھا تو ارمغان اور شیراز نے بے ہوشی کی حالت میں مصطفیٰ کو اس کی گاڑی کی ڈگی میں پھینکا اور بلوچستان کے علاقے ہب میں لے گئے۔ ارمغان کے شریک ملزم شیراز نے پولیس کو بیان دیا کہ جب وہاں جا کر یعنی کہ ہب پہنچ کر ہم نے گاڑی کی ڈگی کھولی تو اس وقت مصطفیٰ زندہ تھا، لیکن ارمغان کو اس پر رحم نہ آیا اور اس نے گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر اسے زندہ جلا ڈالا۔ اگلے روز جب مصطفیٰ گھر نہ پہنچا تو اس کے والدین نے تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی اور اسی دوران ہب پولیس نے مصطفیٰ کی جلی ہوئی لاش اور گاڑی برآمد کر لی اور لاش کو نامعلوم قرار دے کر دفنا دیا۔ ادھر کراچی پولیس نے اپنی تفتیش آگے بڑھائی تو ارمغان اور شیراز کچھ دن کے لیے روپوش ہو گئے۔ اس عرصے میں انہوں نے پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے ایک امریکی نمبر سے مصطفیٰ کے والدین کو تاوان کے لیے کال بھی کی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ پولیس کو بھٹکانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ایک روز اچانک واپس آ گئے، لیکن تب تک پولیس
مصطفیٰ کے دوستوں کے بیان لے چکی تھی۔ انہی بیانات کی روشنی میں پولیس نے ارمغان کے گھر پر چھاپا مارا تو اس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک ڈی ایس پی اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایک حقیقی مقابلے کے بعد پولیس نے ارمغان کو گرفتار کر لیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے جب اس کے گھر کی تلاشی لی تو وہاں سے کہانی ایک سنسنی موڑ پر داخل ہو گئی۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ صرف لڑکی اور رقابت کا نہیں ہے، بلکہ اصل لڑائی تو ڈبہ کال سینٹر کے دھندے کی ہے۔ ڈبہ کال سینٹر دراصل ارمغان کے گھر کے ایک کمرے میں پولیس کو مصطفیٰ عامر کا موبائل فون مل گیا، جو مار پیٹ کے دوران غالباً قالین کے نیچے کہیں دب گیا تھا۔ اس کمرے سے ڈی این اے کے لیے حاصل کیے گئے نمونے مصطفیٰ اور انجلینا کے ساتھ میچ کر گئے۔ ایک دوسرے کمرے میں پولیس کو 65 کے قریب لیپ ٹاپس ملے۔ یہی لیپ ٹاپ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارمغان اصل میں ڈبہ کال سینٹر چلا رہا تھا۔ ارمغان کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہے۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ آخر یہ ڈبہ کال سینٹر ہے کیا اور کیسے کام کرتا ہے، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈبہ کال سینٹر دراصل ڈیجیٹل فراڈ کا ایک ذریعہ ہے۔ ڈبہ کا مطلب یعنی کہ ایک جعلی یا غیر رجسٹرڈ سسٹم، جسے فیک سسٹم کہہ لیجئے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے، تو جعلی سے اس کو ڈبہ اور ڈبہ کال سینٹر کہا جاتا ہے۔ تو جناب، ڈبہ کال سینٹر دراصل ڈیجیٹل فراڈ کا ایک ذریعہ ہے۔ ڈبہ کا مطلب یعنی کہ ایک جعلی یا غیر رجسٹرڈ سسٹم جو کسی قانونی ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت کام نہیں کرتا۔ کراچی میں 20 ڈبہ کال سینٹرز فوریکس ٹریڈنگ، آن لائن سرمایہ کاری یا جعلی کسٹمر سروس کے نام پر فراڈ کرتے ہیں۔ دراصل یہ فراڈیوں کے سینٹرز ہیں۔ اس فراڈ میں جعلی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز بنائے جاتے ہیں جہاں لوگوں کو سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کر کے ان کے پیسے ہڑپ کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر اس کاروبار میں سارا لین دین کرپٹو کرنسی میں ہوتا ہے۔ ان کا پہلا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو کال کر کے قائل کرتے ہیں کہ وہ فوریکس یا سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر کے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ لوگ ان کے مشورے پر کسی آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر پیسہ جمع کراتے ہیں۔ جب تک لوگوں کو فراڈ کا علم ہوتا ہے تب تک یہ کال سینٹر پیسہ ہڑپ کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کال سینٹر کسی معروف کمپنی کے نمائندے بن کر بھی آپ کو ورغلا سکتے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا طریقہ واردات ہے، اور اس میں ان کا ٹارگٹ خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے شہری ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ صارفین کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو شے ایمیزون سے منگوائی تھی وہ آپ کو ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم معذرت ہیں، لیکن ہم آپ کو ادا شدہ رقم ری فنڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تصدیق کے لیے آپ سے چند معلومات درکار ہوں گی، آپ ہمیں وہ فراہم کر دیجئے۔ اس دوران یہ لٹیرے صارفین سے ان کے بینک اور کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں اور یہ تفصیلات حاصل کر کے ان کے اکاؤنٹس خالی کر دیتے ہیں۔ پاکستانی کال سینٹرز کا اصل نشانہ یورپی صارفین ہیں، جنہیں وہ ایمیزون، مائیکروسافٹ یا دوسری بڑی کمپنیوں کے نام پر لوٹتے ہیں۔ بعض اوقات یہ صارفین کو کال کر کے کہتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس طرح یہ سروس چارجز کے نام پر بھی ان سے چھوٹی موٹی رقم ہتھیا لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ کال سینٹر صارفین کی بینک تفصیلات ایک مرچنٹ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ وہی مرچنٹ صارف کا اکاؤنٹ خالی کر کے پیسے کو ٹھکانے لگاتا ہے اور اپنا حصہ رکھ کر باقی رقم کال سینٹر کو واپس کر دیتا ہے۔ ڈبہ کال سینٹر کا پیسہ انڈیا، افغانستان، فلپینز، انڈونیشیا اور ترکی اترتا ہے۔ انڈین بینک ISB بھی اس دھندے میں شریک ہے۔ ارمغان کا باپ امریکہ میں بیٹھ کر خود مرچنٹ ہی تھا اور 100% مال چھاپ رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دھندے کا اصل مالک ایک ہندوستانی ہے، جبکہ ارمغان اور مصطفیٰ کے والد دونوں اس کے کارندے تھے۔ یہ دونوں لوگ
پولیس کی سرپرستی میں ایک عرصے سے خاموشی کے ساتھ دھندا کر رہے تھے، لیکن معاملہ اس وقت خراب ہوا جب کراچی کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے مصطفیٰ کے ذریعے ارمغان اور اس کے والد کے دھندے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی پولیس افسر کی شے پر مصطفیٰ نے ارمغان کی گرل فرینڈ کے قریب جا کر اسے تیش دلانے کی دانستہ کوشش کی تاکہ وہ غلطی کرے اور پولیس کو مداخلت کا بہانہ ملے۔ ارمغان کا والد میڈیا پر پولیس کے کردار پر شک کا اظہار کر چکا ہے کہ چند مگرمچھ اس کا سافٹ ویئر ہاؤس ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اب یہ اس کا موقف ہے، اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اب یہ تو تفتیش ہوگی تو تبھی پتہ چلے گا۔ لیکن وہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ وہ ضبط شدہ لیپ ٹاپس کے پاس ورڈز کسی صورت بھی پولیس کو فراہم نہیں کرے گا، کیونکہ بقول اس کے پولیس اس کا دھندا ہتھیانا چاہتی ہے، جو کہ بقول اس کے سافٹ ویئر ہاؤس کا ہے۔ اس سے پہلے کہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا اور پوری دنیا کے سامنے ڈبہ کال سینٹر کا دھندا بے نقاب ہو جاتا، کراچی پولیس کے اسی اعلیٰ افسر نے اس قتل کیس کو منشیات کے دھندے کے ساتھ جوڑ دیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی گرفتاری اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ساحر جو کہ ایک معروف باپ کا بیٹا ہے، اس کی گرفتاری اس ضمن میں کہ یہ منشیات سپلائی کرتا ہے، اور اس کو ایک منشیات کا رنگ دے کر جو ڈبہ کال سینٹر ہے اس کی کہانی کو پس پشت ڈالنے کی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کوشش ہے۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر کی گرفتاری تو عمل میں آ چکی ہے، لیکن ساحر کا مصطفیٰ کے قتل کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ وہ ارمغان اور مصطفیٰ کو ایک عرصے سے منشیات سپلائی کر رہا تھا۔ اپنے اس دعوے کے برعکس ابھی تک پولیس نے ارمغان اور شریک ملزم شیراز کا طبی معائنہ بھی نہیں کروایا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا کھیل صرف اور صرف ڈبہ کال سینٹر کا دھندا چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اسی کے لیے کھیلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو منشیات کا رنگ دیا جا رہا ہے، اور نام پھر اسی اعلیٰ پولیس افسر کا آ رہا ہے جس نے مصطفیٰ کے ذریعے ارمغان کے ڈبہ کال سینٹر کا دھندا ہتھیانے کی کوشش کی تھی۔ اب کراچی کے چند بڑوں کی مداخلت پر اس معاملے کو دبانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ مقتول کے خاندان کو دیت پر راضی کیا جا رہا ہے، مقتول کے والدین کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کیس کو مزید آگے لے کر چلیں گے تو کئی پردہ نشین بے نقاب ہو جائیں گے، شرفاء کے بیٹوں بیٹیوں کے قصے زباں زدے عام ہو جائیں گے۔ مقتول کے والدین کو یہ بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ ڈبہ کال سینٹر کے ایشو پر تفتیش ہوئی تو اس میں ان کا اپنا نام بھی آئے گا۔ نیشنل میڈیا پر بھی پرائم ٹائم پر چلنے والے پروگرامز اور تکڑے ترین اینکرز بھی اصل بات کو سامنے لانے کی بجائے آئیں بائیں شائیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انٹرویوز ضرور کر رہے ہیں، اس کو اچھالا جا رہا ہے، ساجد حسن کے بیٹے کا نام بار بار لیا جا رہا ہے اور منشیات کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کبھی اس قتل کو رقابت کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے تو کبھی اس کی آڑ میں پارٹیوں اور منشیات کے استعمال کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس بات کا تذکرہ کوئی نہیں کر رہا کہ ارمغان کے گھر میں 65 لیپ ٹاپس کیوں تھے۔ اگر وہ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا تھا تو سافٹ ویئر ہاؤس کا نام کیا تھا؟ کیا وہ رجسٹرڈ تھا؟ اس کے کلائنٹس کون تھے؟ پچھلے چند سال میں ان کو کس کلائنٹ نے کتنی ادائیگی کی، کس ذریعے سے کی، کون سے اکاؤنٹ میں کی؟ اگر کوئی پروڈکٹ ڈیلیور ہوا تو اس کا نام کیا تھا؟ کوئی سروس دی گئی تو وہ کون سی سروس تھی؟ امپلائیز کون تھے؟ رجسٹرڈ ہوں گے، ان کی حاضریاں لگتی ہوں گی۔ لیکن پولیس ابھی تک ارمغان اور اس کے والد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل دنیا کے سامنے نہیں لا سکی۔ یہ نہیں بتا سکی کہ ارمغان کے پاس مہنگی گاڑیاں اور بنگلہ کہاں سے آیا، وہ اپنے 3 پالتو شیروں کے اخراجات کیسے برداشت کرتا تھا۔ پولیس نے اداکار ساجد حسن کے بیٹے کو تو گرفتار کر لیا، لیکن جن کے ساتھ مل کر وہ کام کرتا تھا ان پر ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا۔ دراصل کراچی کے شہریوں سے پوچھئے تو وہ اس کے پیچھے پولیس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور اسی سینئر پولیس افسر کا نام لیا جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسی کے کارندے مختلف کال سینٹرز پر ریڈ کرتے تھے اور ان کو بلیک میل کرتے تھے، اور ان کو بلیک میل کر کے
انٹرنیشنل دھندے میں شامل کرتے تھے۔ کراچی پولیس جن پر کہ یہ الزامات عائد ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ڈانس پارٹیز اور منشیات کے استعمال کی کہانیاں ضرور ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیجئے، ان کی تفتیش کیجئے، لیکن یہ ایک قتل کا معاملہ ہے۔ یہ سب کہانیاں ضرور سنائیے، ان کے اوپر تفتیش بھی کیجئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پولیس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ مصطفیٰ کی گمشدگی سے لے کر بازیابی تک جو کچھ بھی حقائق ہیں ان کو سامنے لے کر آئے، اور جو کوئی بھی مجرم ہے ان کو ان کی کڑی سزا دلوائی جائے، پراپر ثبوت سامنے لائے جائیں، عدالت میں پیش کیے جائیں، اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ پولیس کو دے نیڈ ٹو کم کلین آن اٹ۔ دراصل یہ کیس میں اس کے اوپر بات اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی جو نوجوان نسل ہے، خصوصی طور پر کراچی، لاہور میں بھی شاید کچھ اس طرح ہے، جو آپ کی نوجوان نسل ہے اس کے لیے یہ پارٹیز، ڈرگز کلچر، 2 نمبر طریقے سے پیسے کمانے، یہ ان کو ایک شارٹ کٹ چاہیے، اوور نائٹ رچز چاہیے، اوور نائٹ فیم چاہیے۔ ان کی خواہش ہے کہ ہم صبح اٹھیں تو ہمارے پاس بہت سا پیسہ ہو، ہم زندگی انجوائے کریں، ہمارے پاس فیم ہو، اور پھر ایک اور فیکٹر آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہو، لوگ ہم سے ڈریں۔ اور ان سب چیزوں کے لیے انہیں نہ تو زیادہ ان کے اندر اتنی پیشنس ہے کہ ان کو وقت چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں، منٹوں میں ہو جائے، اور اس کے لیے صحیح اور غلط کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی طاقت، اس طرح کا پیسہ، اس طرح کا فیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا لائف سٹائل وہ مینٹین کرتے ہیں، ڈرگز، پارٹیز، اس سب کے لیے رزق حلال سے یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ حلال کمائیں اور یہ سب کچھ کریں۔ مجھے جو زیادہ فکر ہے وہ ان بچوں کی ہے جو کالجوں، یونیورسٹیوں میں اس طرح کے بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر مرعوب ہوتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اتنی بڑی گاڑی میں آیا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کی تو لڑکیاں دوست ہیں، یہ پارٹیوں میں جاتا ہے، یہ نشے کرتا ہے۔ اور بہت سے ایسے بچے جو کہ اتنے امیر گھرانوں کے نہیں ہوتے، جب وہ ان بچوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ بھی غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے بلی انہی کی چڑھتی ہے جب بھی کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے، ان پر نظر رکھیے، ان کو بتاتے رہیے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ کوشش کیجئے کہ ان کے کردار پر کام کیجئے، ان کے کیریکٹر پر کام کیجئے، انہیں بتاتے رہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ باقی جہاں تک اس قصے کا، اس کہانی کا تعلق ہے، مجھے دکھ ہے کہ ایک نوجوان کی ہلاکت ہوئی، اس کی موت ہوئی، لیکن یہ کہ جو الزامات پولیس پر لگ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ کراچی پولیس نیڈز ٹو کم کلین۔ انہیں چاہیے کہ ان تمام معاملات کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ اگر ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور وہ بے قصور ہیں تو وہ ثابت کر دیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہانی آگے کیا موڑ لیتی ہے، کیا نہیں موڑ لیتی ہے، آپ کو جیسے جیسے یہ آگے کیس چلے گا آپ کو بتاتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔